عالم دین بنانے کے لیے تعاون کرنا یا حافظ قرآن بنانے کے لیے تعاون کرنا، اب یہ دیکھ لیں کہ اس کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے، یہ جو اصل سنت ہے، اصل طریقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ جو سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ صفہ کا مدرسہ تھا، جہاں صحابہ کرام جو ہے وہ دن رات رہا کرتے تھے، اور 100 200 300 تک یوں تعداد ان کی جاتی تھی۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، اور اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کہ جنہوں نے علم کے اندر بہت نام بھی کیا، کام بھی کیا، یہ سارے افراد اسی مدرسہ صفہ میں تھے کہ جن کے اخراجات جن کے پاس نہیں تھے، تو ان کے اخراجات کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال ہوتا وہ بھی دیتے، جو تحائف وغیرہ آتے وہ بھی سب سے پہلے اصحاب صفہ کے لیے بیچتے، اور پھر دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی متعلق کیا ہوا تھا کہ اتنے افراد کا کھانا یہ دیں گے، اتنے افراد کا کھانا یہ دیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، حدیث سیکھنے سکھانے کے لیے، شرعی مسائل پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو اور یہی وہ تھے کہ جن میں سے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت کے لیے بطور مبلغ کے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ انہی میں سے وہ 70 افراد تھے کہ جنہیں ایزا مبلغ کے بھیجا گیا اور جن کو کفار نے شہید کر دیا تھا سازش کے ذریعے۔ یہی وہ صحابہ کرام اصحاب صفہ تھے کہ جن میں 10 افراد کو بھیجا گیا تھا اور ان 10 کو بھی کفار نے شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بیسیکلی مدرسہ جو ہے اس کی بنیاد ہے صفہ، اصحاب صفہ۔ اب اصحاب صفہ کا طریقہ پڑھنا پڑھانا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ان کو تعلیم دینا اور ان کے لیے انتظامات کرنا تھا۔ اور یہ جو سنت ہے یہ ایک دن کی نہیں تھی، بلکہ مدینہ منورہ کے جو 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انتظامات کے اندر گزارے ہیں۔ گویا یہ 10 سال کی سنت دائمہ متواترہ ہے۔ اللہ اور پھر اس سے کیسے کیسی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب ان میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں، حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہے کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، اور وہ بھی اس لیے کی کہ اگرچہ ان کا جو قبول اسلام کے بعد کا زمانہ ہے وہ بڑا تھوڑا سا تھا، 3 سال تھے وہ، لیکن وہ 3 سال اس مدرسے میں پڑھے رہے۔ اچھا، صرف 3 سال ان کا زمانہ؟ آپ کے آخری 3 سال کا جو آپ کا زمانہ ہے کہ جس میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حدیثیں روایت اور سب سے زیادہ حدیثیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت مدرسے میں رہتے تھے۔ تو چونکہ دن رات نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنا تھا تو زیادہ سے زیادہ سنتے تھے، اور پھر سرکار نے آپ کو حافظہ بھی عطا فرما دیا تھا، تو وہ دونوں کے ملنے سے جو ہے امت تک آج، یعنی آج اگر ہم بخاری کا نام لیں، مسلم کا نام لیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر حدیث کی جتنی کتابیں، ان میں سب سے زیادہ روایتیں عموماً حضرت ابو ہریرہ کی ہوتی ہیں۔ یہ پورا ذخیرہ احادیث اور یہ سب بخاری مسلم یہ فیضان ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور حضرت ابو ہریرہ فیضان ہے اس مدرسہ کے کہ جس کے انتظام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو مدرسے کے انتظام میں حصہ ملانا یہ نبی پاک کی کیسی سنت ہے، سبحان اللہ۔